السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج بھی میری کوئی طبیعت صحیح نہیں تھی، کچھ بخار اور گلا خراب تھا میرا، لیکن چلیں سبق نہیں چھوڑنا، آگے چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ آج کا ہمارا سبق نمبر سورۃ نساء ہے، سبق نمبر 115 ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ نساء آیت نمبر 115 سے آج ہمارا سبق ہے۔ آپ کاپی پینسل لے کے بیٹھے، اس میں کچھ پوائنٹ ہیں لازمی، چلے پڑھتے ہیں۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، اور جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسے ادھر ہی جانے دیں گے جس طرف جانے کے لیے اس نے رخ پھیرا ہے۔ یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت المصیر، پھر ہم اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو بہت سخت دھمکی دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ، یعنی اے لوگو، جو شخص ایسی حالت میں کہ ہدایت اس پر واضح ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ جہنم میں ہی داخل ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یعنی آیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ مومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ مومنوں کو، ایمان والوں کا یہی طریقہ ہے نا کہ وہ اللہ کے رسول کی پیروی کریں، جبکہ ہمارے پاس کھلے دلائل بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو شخص کھلے دلائل مل جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہے، گویا وہ مومنین کے راستے سے پھر گیا۔ یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ یہ دراصل جو شخص ضد اور ہاتھ ڈرمی جو ہے اس کو تسلیم، یعنی کہ حق پا جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہر چیز بیان کر دیا کھول کے، تو جو شخص اس کے بعد بھی نہیں مانتا تو پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی جو ہے نا وہ لازمی کریں۔ ہم نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں پڑھا تھا، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعوت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں پڑھا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس آیت میں سیکھنے کے لیے بات یہ ہے کہ جو یعنی ایمان والوں کو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ چلیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ سنت یہ ہے کہ کسی سنت کے متعلق جب واضح دلائل موجود ہوں تو محض ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کی خلاف ورزی ہرگز نہ کریں، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے۔ آگے آیت نمبر 116 ہے، یہ میں آیت آپ کو سنانے لگی ہوں پڑھ کے بھی اور اس کا ترجمہ بھی، اس کو پڑھ کر خود بھی پڑھیں
آیت نمبر سورۃ نساء آیت نمبر 116 اسے خود بھی پڑھیے گا، اور خدا رہا اس کو پڑھ کر اس کا ترجمہ جو ہے میں کہتی ہوں کہ یہ آیت جو ہے نا فریم کرانے کے لائق ہے، اس کو فریم کرائیں۔ یہ آیت بالکل چھوٹی سی آیت ہے، اس کا ترجمہ فریم لگا کر نا اپنے گھر میں لگائیں اس آیت کو، تاکہ آپ کے گھر میں گھر والے بھی جب بھی اس سے پڑھے، میں یقین سے بلکہ میرا ایمان ہے اس آیت پر، میرا ایمان ساری آیتوں پر ہے، لیکن یہ آیت جو ہے نا یہ جب آپ اسے میں کہتی ہوں اسے فریم کرا کر اپنے گھر میں لگائیں، جب بھی کوئی اسے پڑھے گا، جو کہ مہمان بھی آئے گا نا آپ کے گھر میں وہ بھی اس کو پڑھے گا، اس آیت کو، اس کے ترجمے کو، کم از کم اسے پتہ چل جائے گا کہ مثلا مجھے جہنم میں جانا ہے کہ مجھے دوزخ میں جانا ہے۔ جب وہ اس کو پڑھ لے گا تو وہ اپنی زندگی کا خود ہی معائنہ کر لے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ جب اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے تو وہ یقیناً شرک اگر کرتا ہوگا تو اس کو چھوڑ دے گا۔ یعنی آپ یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، یہ جو آج کل ہمارے گھروں میں ہماری بیبیاں جو ہیں، میری جو بہنیں ہیں، میں اور میرے جو بھائی حضرات ہیں، وہ بھی، میں نے عورتوں کو تو شرک کرتے دیکھا، لیکن معذرت کے ساتھ آپ یقین کریں میں نے بہت سے مردوں کو بھی شرک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کرنے لگی ہوں، اس کا ترجمہ بھی سنیے گا اور اس آیت کو بھی غور سے سنیے گا، پھر خود کو دیکھیے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ چلے پڑھ کے سناتی ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعید۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑا، فقط ضل ضلال بعید، ٹھیک ہے، یعنی وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ قرآن مجید اور حدیث شرک کی برائیوں سے، یعنی قرآن مجید میں اور حدیث میں شرک کے بارے میں بہت سی آیات اور حدیث ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کریں گے، جس کے لیے چاہیں گے بخشش کر دیں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب یقین کریں ایسے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ یعنی کہ جو شرک ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، جس کے لیے چاہے گا الفاظ استعمال ہوئے، جس کے لیے چاہے گا۔ یہ اس میں ایک بہت بڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا ہے اس میں کہ ہر شخص کے لیے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی ہر شخص کے گناہ معاف ہو جائیں گے نہیں، بلکہ اس شخص کے گناہ معاف ہوں گے جس کے گناہ معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ چاہے گا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ جس کے گناہ معاف کرنا چاہے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے یعنی ہر ایک ضابطے کے مطابق یعنی یہ کام ہوگا تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کریں گے، اس کے ہاں کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں ہے، اور نہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اور جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی، ذرا آپ کو پتہ ہے ذرا کس کو کہتے ہیں؟ ذرا سا بھی شرک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کریں۔ شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ شرک کر رہے ہیں تو فوراً اسے توبہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ شرک پر آپ کی موت واقع ہو اور آپ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ میں ذرا سا شرک میں آپ کو بتاؤں، ذرا سا شرک کیا ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ گھر میں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی آ جاتا ہے آپ کے گھر میں، مہمان آ جاتا ہے آپ کے پاس، کوئی آ کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ سجدہ طویل کر دیتے ہیں، اگر قیام میں قیام طویل کر دیتے ہیں، اگر رکوع میں رکوع طویل کر دیتے ہیں، اگر سجدے میں سجدہ طویل کر دیتے ہیں، آپ اس کو یعنی آپ کے ذہن میں بات آ گیا کہ یہ آ کے کھڑا ہو گیا تو آپ طویل کر دیتے ہیں، یہ بھی شرک۔ آپ نے اس بندے کو دکھانے کے لیے اپنا قیام، اپنا رکوع، اپنا سجدہ طویل کیا، جس حالت میں بھی ہے نماز کی، جس حالت میں بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی آ کے کھڑا ہو گیا یا آپ کے پاس آ کے کوئی بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں تو آپ نے طویل نماز شروع کر دی ہے، طویل، یہ بھی شرک۔ یعنی ذرا سا، مثالیں تو کئی زیادہ ہیں، یعنی یہ میں نے بتایا کہ یہ ذرا سا شرک ہے۔ اس سے یعنی آپ نماز پڑھنے کے لیے کس کے سامنے کھڑے تھے؟ کس کو دکھا رہے تھے؟ کس کے لیے نماز پڑھ رہے تھے؟ نماز تو اپنے لیے پڑھ رہے تھے نا، یعنی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ تو کیا کر رہے تھے جب کہ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس کو دکھانے کے لیے کہ میں نماز صحیح پڑھا ہوں، لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا، لمبا قیام کیا، یہ بھی شرک ہے۔ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں مثلاً کہ کیا کہیں ہم اس کے بارے میں۔ اور یہ جو ہمارے گھروں میں آج کل شام کو جھاڑو نہ دیں، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، ہر کام جمعرات کو کوئی کام نہیں کرنا، بدشگونی۔ یقین کریں ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس ان باتوں کی جو شرک کے زمرے میں ہیں، جو خاص کر ہماری خواتین، مرد بھی کرتے ہیں، خواتین جو گھروں میں ہیں نا، یقین کریں بہت زیادہ ایسی ایک فہرست ہے بڑی لمبی چوڑی میرے پاس۔ خدا را مختصراً یہ کہ جب یہ آیت جو ہے نا اس کو فریم کرائیں اور اپنے گھر میں لگائیں تاکہ آپ کو بھی اللہ یاد آئے، اور جو آپ کے گھر والے ان کو بھی، اور جو آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں وہ اس آیت کو پڑھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واضح کہ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ دوسروں گناہوں کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ میں نے دوبارہ ترجمہ اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ذرا آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ کس چیز کو اللہ معاف کریں گے اور جس کے لیے چاہیں گے پھر معاف کریں گے، اور شرک کو تو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کو لکھ لیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں 2 بار لکھ لیں۔ شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ شرک کر رہے ہیں تو فوراً توبہ کریں، فوراً۔ آگے آیت نمبر 117 اور 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے علاوہ عورتوں کو پکارتے ہیں، اور عورتوں کو کیا پکارتے ہیں؟ در حقیقت میں یہ لوگ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کر دی ہے۔ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ تعداد کو اپنے بندے بنا لوں گا، یعنی شیطان کی طرف اشارہ ہے، تو میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے
اور انہیں حکم دوں گا تو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں گے، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ ضرور نقصان میں جا پڑے گا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے، اور شیطان جو وعدہ بھی کر رہا ہے اور وہ سب دھوکہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ دیکھ لیں، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر جگہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ شیطان اس کے کہے میں نہ ہے، یعنی اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے متعلق اپنے اٹل قانون کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے پہلے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے متعلق اپنے اٹل قانون اس کے بارے میں بتایا ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے مختلف قسم کے جو شرک کرتے تھے نا، یعنی چند اقسام شرک کی نشاندہی فرمائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعون من دونہ، یعنی یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن عورتوں کو پکارتے ہیں یا ان کی دعائی دیتے ہیں یا ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کو پکارتے ہیں، ان لوگوں کے نام بھی انہوں نے خود ہی رکھے ہوئے تھے، وہ جو بتوں کے بارے میں بت بنائے ہوتے ہیں، یعنی جیسے پہلے زمانے میں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کا نام بھی خود ہی رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا کہ وہ جو یعنی عورت نما جو بت بنائے ہوتے تھے نا انہوں نے، تو ان کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کفار ہیں یہ شرک فی ذات کے مرتکب تھے، انہوں نے فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا۔ اس کے بارے میں ہم سورۃ نجم میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں، سورۃ نحل میں اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو وہ یعنی کہ انہوں نے جو بت بنائے ہوتے تھے وہ عورتوں کی شکل کے تھے، تو ان عورتوں کو کیا پکارتے ہیں، بلکہ اصل میں یہ شیطان کو پکار رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اس سے پہلے بھی یعنی یہ کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے، یعنی شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ تعداد کو اپنے بندے بنا لوں گا، اور وہ تجھے چھوڑ کر میرا کہاں مانیں گے۔ میں تیرے بندوں میں سے ان کے مال کا ایک مقرر حصہ اپنے لیے مختصر کر لوں گا، یعنی وہ میرے کہنے سے غیر اللہ کی نیازیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں، یہی کچھ کر رہے ہیں۔ یقین کریں کسی بھی حدیث میں قرآن میں کہیں نہیں میں نے پڑھا کہ ختم دلائیں۔ آپ میری بات ایک ہائی لائٹ کر لیں، لکھ لیں۔ اگر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئیں، آپ کی زندگی میں آپ کے بیٹے وفات پا گئے، کبھی آپ نے یعنی کہ کبھی اگر کبھی کوئی ختم کا ذکر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایک جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے غسل دیا جاتا ہے یا کیسے اس کی تدفین کی جاتی ہے، یہ تو بتا دیا ہے۔ اگر یہ ختم شتم کہیں لکھے ہوتے تو وہ نہ بتاتے، پڑھ لیں، کہیں بھی اٹھا کے پڑھ لیں، قرآن میں کسی حدیث میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ کوئی ختم دلایا ہے یا کوئی کل کیے یا کچھ چلیس میں۔ ہاں 3 دن افسوس ہے، یہ ہے، کہیں پڑھ لیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، زندہ بندے جو ہیں آپ کے پاس، زندہ، مردوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے ان کے لیے دعا کی جائے مغفرت کی۔ آپ کے پاس زندہ لوگ موجود ہیں جو کہ یعنی ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، تو یہ جو مر گئے ہیں ہم انہیں نہیں چھوڑے، سال بہ سال ختم، 40ویں 10ویں 21ویں اور پتہ نہیں کیا کچھ، ہر جمعرات۔ زندہ بندے کو خدا را ضرورت ہے، زیادہ اس کو زندہ کو ضرورت ہے
جو مر گیا ہے وہ ختم ہو گیا، وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا، اس کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہو گیا. ہاں ہم لوگ زندہ کو پوچھتے نہیں ہیں جس کو روٹی کی ضرورت ہے، مرے بندے کو ہم چھوڑ نہیں رہے جس کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بات ذرا ذہن کو کھولیے گا اور سوچئے گا کہ زندہ بندے کو روٹی کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، زندہ بندے کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہم جو مر گئے ہیں ان کی قبروں پر جاتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑے ہیں ہم. کبھی سوچئے گا اس بات کو ضرور. وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. کافی ٹائم ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا باتوں میں، 20-21 منٹ ہو گئے ہیں. آئے ہم سب مل کر دعا کریں، آئے میرے مالک، اے میرے مولا ہمیں شرک سے بچانا. اے میرے پروردگار، جو میری اس کتاب میں تم نے میرے لیے حکم دیا، یا اللہ مجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے ثابت قدم رکھ. یا اللہ شیطان کے واروں سے بچانا. ذرا اونچی آمین کہیے گا، یہ میں ایک فکرہ دہرانے لگی ہوں. یا اللہ کبھی بھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا، کبھی بھی. یا اللہ کبھی تنہا نہ چھوڑنا. یا اللہ کبھی بھی تنہا نہ چھوڑنا مجھے. یا اللہ کبھی بھی تنہا نہ چھوڑنا میرے مالک، کبھی بھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا، میرے ساتھ رہنا. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.